بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج 6 جولائی ہے، پیر کا دن، اور میں اسلام آباد میں آپ سے مخاطب ہوں۔ شام کا وقت ہے، صبح گرمی تھی لیکن آفٹرنون میں بادل آئے، کئی جگہ پر بارش ہوئی اور موسم خاصا بہتر ہے۔ خبریں 2-3 ہی چل رہی ہیں اس وقت، سوشل میڈیا دیکھیں، مین اسٹریم سے تو وہ آؤٹ ہیں۔ ایک تو خبر جو اسحاق ڈار صاحب کے نواسے کی خبر ہے، جو وہ سارا ریپ کیس ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن اب پچھلے 2-3 دن تو خوب اس پر بات ہوتی رہی ہے۔ اب کچھ چینل والے یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں ہدایت نامہ آیا ہے کہ اب اسحاق ڈار صاحب کا نام لینا بند کریں۔ اس کی کیا وجہ ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن جو سارے جو وہ لوگ جو مریم نواز کے نزدیک ہیں، نون لیگ کے نزدیک ہیں، وہ دے آر آل آؤٹ، جس میں وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بالکل کوئی اتنی بڑی کہانی نہیں تھی اور پولیس نے بھرپور انداز میں کام کیا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے اور مریم نواز صاحبہ نے باقاعدہ قانون کی پاسداری کی ہے، وچ از رانگ، یہ غلط ہے، لوگ جانتے ہیں، لیکن ان کی کیلسنس میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ڈی آئی جی صاحب کہ سی سی ڈی کے پاس نہیں جاتا ریپ کا کیس۔ بھئی باقی جو لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں آپ مار رہے ہیں وہ کیا؟ رانا ثناء اللہ بڑے ایک سمجھدار سیاستدان ہیں، میں آپ کو ان کی گفتگو، وہ کہتے ہیں یہ ایک نان ایشو ہے اور یہ ایک معمولی سا لین دین کا معاملہ تھا۔ ذرا آپ ان کی بات سنیں۔ اور ایک نان ایشو کو جو ہے وہ ایشو بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ اس معاملے کو ہمارے جو معزز وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب ہیں۔ ویسے بھی صحافیوں کے ساتھ جو حکومت کا رویہ ہے وہ بڑا عجیب و غریب رویہ ہے، بڑا انسلٹنگ ایٹیچیوڈ ہے۔ یہ میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں، یہ پریس ایسوسیشن ہے، سپریم کورٹ کے جو رپورٹرز ہیں ان کی تنظیم ہے، اور یہ باہر ان کو نکال دیا گیا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی وی لاگ کیا تھا، اس میں بہت سارے لوگ مجھ سے خفا بھی ہیں، ہمارے کولیگ، لیکن بات جو ہے وہ تو ہے۔ اب آج جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ میں نے جو دیکھا ٹویٹس عمران وسیم صاحب کا، جو اس وقت اس ایسوسیشن کے صدر ہیں، انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایکس پر یہ پوسٹ کیا ہوا ہے کہ ہم نے باہر میزیں کرسی لگائیں سپریم کورٹ کے باہر، اور پریس روم، کیونکہ وہ کئی دنوں سے یہاں پر کام کر رہے ہیں بطور احتجاجن، کیونکہ ان سے جو کمرہ ان کو سپریم کورٹ بلڈنگ کے اندر تھا وہ لے لیا گیا۔ پارکنگ لاٹ میں ان کا سینٹر بنا کے دینے کی آفر کی گئی ہے، جس کو صحافیوں نے ماننے سے انکار کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم اندر ہی کمرہ لیں گے، اور بطور احتجاج وہ وہاں پر ہیں۔ تو عمران وسیم صاحب نے یہ اپنا ٹویٹ کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ جو پراپرٹی تھی پریس روم کی، جو کرسیاں میزیں جو ہم نے لگائی تھیں ایک پریس کانفرنس کے لیے یا ویسے بیٹھنے کے لیے، اس کو وہ اٹھا کے لے گئے ہیں، اور ہمیں یہ کہا ہے کہ رجسٹرار صاحب کی طرف سے میسیج دیا گیا کہ آپ گھاس پر بیٹھیں۔ اب اس گرمی میں گھاس پر دن کے وقت بیٹھنا ایک سزا ہے۔ اسد علی طور صاحب بھی اسی پر بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک رویہ ہے پریس کی طرف، چیزوں کو چھپانا، پریس کوئی سوال اگر کرے تو اس کے ساتھ ایک اس طرح کا سلوک کرنا اور ٹریٹ اس طرح سے کرنا، یہ کبھی ہم نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ میں اسی آپ کو بڑھاتے ہوئے بات، نہال ہاشمی صاحب جو گورنر ہیں سندھ کے، جو جیل کاٹ چکے ہیں کیونکہ انہوں نے ججز کو گالیاں نکالی تھیں، وہ میں ان کا ٹویٹ سناتا ہوں ایک رپورٹر کے ساتھ کیسے وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کی ایک ریکارڈنگ ہے، کلپ ہے، آپ ذرا دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ یہ بتائیے، آپ کا خود قانون ہے، وکیل کو قانون کے ساتھ سمجھنے وکیل ہیں آپ، یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی کے سینئر آدمی کے رشتہ دار پہ نواز سے ایک بہت بڑا الزام لگا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی جماعت، آپ خود اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اس کے گورنر ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو اس معاملے کی شفاف تحقیقات کے لیے خود پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ بہت الزام لگ رہے ہیں آپ کی جماعت کے اوپر، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو لگا دیں اس کے آئیو، اگر آپ لگا سکتے ہیں قانون میں لگا کے لگوا دیں، آپ میں تیار ہوں۔ کیا نام ہے آپ کا پورا؟ کاشف نام ہے، کاشف کاشف منیر نام ہے۔ منیر صاحب جی سب آپ کو پتا میں نے ماسک کم کیا ہوا کراچی یونیورسٹی کے، ایک منٹ سن تو لیں، آپ کو سبجیکٹو ہونا چاہیے۔ آپ کون سی بیٹ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ کرتا ہوں، ناظرہ بھی کرتا ہوں۔ تو کامرس اور نادرا میں کہیں ایف آئی آر آ رہا ہے تو بی ایٹ یور بٹ۔ تھینک یو۔ آپ جواب نہ دینا بی ایٹ یور بٹ۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ کتنی رونت ہے ان کے لہجے میں، اور میڈیا کو کس طرح یہ سمجھتے ہیں کہ کیسے ان کو ڈیل کرنا چاہیے، اور سارا جو میڈیا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب پر الزام درست نہیں، اور بات کیا کرتے ہیں کہ اگر بیٹا بھی کوئی جرم کرے تو اس کا مورد الزام آپ باپ کو نہیں ٹھہرا سکتے، تو یہ تو نواسا ہے، دور کا رشتہ دار ہے، اور ان کی تصاویر لگی ہوئی ہیں مریم نواز کے ساتھ بھی، اسحاق ڈار اور نواز شریف کے ساتھ بھی، وہ جو ڈار صاحب ہیں۔ اب جو رپورٹ آئی ہے فورنزک
اس میں DNA ٹیسٹ میچ کر گیا ہے 3 لوگوں کا کہ انہوں نے خواتین کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور اتنے اس کے فیکٹ سامنے آ رہے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں جی کہ آپ کسی کا جو جرم ہے اس کا الزام کسی کو نہیں دے سکتے۔ تو مجھے یاد آ رہا تھا کچھ 1.5-2 سال قبل جب یہ مدینہ شریف خاندان گیا تو وہاں پر مریم اورنگزیب بھی تھیں، مریم نواز بھی شاید تھیں، نواز شریف صاحب بھی تھے شاید، لیکن نون لیگ کی قیادت تھی، تو وہاں پر نعرے لگے عمران خان کے حق میں، نعرے لگے ان کے خلاف۔ تو یہاں پاکستان میں انہوں نے شیخ رشید کے خلاف، عمران خان کے خلاف پرچہ درج کر دیا اور یہ کہا کہ بالکل ان پر پرچہ درج ہو سکتا ہے، ان کو بلایا جا سکتا ہے۔ تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل نہیں، اس حوالے سے تو بالکل بھی نہیں، اور آپ کچھ نہیں بول سکتے، کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے، جو موقع پہ موجود ہی نہیں ہے۔ یہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، ان کا کیا تعلق ہے؟ انہوں نے تو بڑی قانون کی عملداری کے لیے بڑی کوشش کی ہے۔ تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ بیسیکلی سب بچانے کے لیے۔ پھر آپ کو میں ابھی اپڈیٹ دیتا ہوں آج ایمان مزاری کیس کی۔ سپریم کورٹ کے 3 ممبر بینچ جس کو جسٹس مظہر علی لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے کیس سنا۔ فیصل قریشی صاحب نے کیس پلیڈ کیا۔ پہلے تو 1.5-2 گھنٹے بجلی بند تھی کمرہ عدالت کی، گرمی تھی وہاں پر صرف پنکھوں پر، لیکن آج کچھ تھوڑا بادل تھے جس کی وجہ سے کچھ کم تھی گرمی کی شدت۔ تو اس کے بعد فیصل قریشی صاحب نے ساری کہانی بتائی کہ 4 جون کو وہ 2 ختم ہو گئے ہفتے جو سپریم کورٹ نے دیے تھے، اور ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، سنا ہی نہیں جا رہا۔ تو اس پر عدالت نے نوٹس کیے ہیں 21 تاریخ کے لیے، سرکار کو بلایا، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہائی کورٹ کے عبوری حکم ہیں ان میں سپریم کورٹ مداخلت کم ہی کرتی ہے۔ تو مجھے جو لگا ہے کہ اس بینچ سے تو آپ نہ ہی سمجھیں، کوئی ایمان مزاری اور ان کے ہسبینڈ کو ریلیف جو ہے مجھے ملتا نظر نہیں آ رہا، اور یہ اسی طرح ٹوپی گھماتے رہیں گے، اور ایمان مزاری صاحبہ جو ہیں اور ان کے شوہر وہ پابند سلاسل رہیں گے۔